کیا اس ملک میں قانون فالو کرنے سے ملک ترقی کرے گا؟ تو میں آپ کو ایک بات کلیئر بتا دوں کہ قومیں قانون سے نہیں شعور سے بنتی ہے۔ اگر صرف قانون قومیں بناتا تو ہر ملک جنت ہوتا، ہر عدالت انصاف دیتی، ہر سڑک محفوظ ہوتی اور ہر حکمران ایماندار ہوتا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں قانون ہر کسی کے پاس ہے، لیکن قوم ان کے پاس ہے جن کے پاس شعور ہوتا ہے۔ یہ وہ سچ ہے جو قوموں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ قانون اور شعور کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ قانون ایک کتاب ہے اور شعور ایک کردار ہے۔ قانون سزا کا خوف ہے اور شعور آپ کے اپنے ضمیر کی آواز ہے۔ جہاں لوگ صرف ڈر کی وجہ سے قانون مانتے ہیں، وہاں قانون ختم ہوتے ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ مگر جہاں شعور زندہ ہو، وہاں قانون کے بغیر بھی قومیں ترقی کرتی ہے۔ فار ایگزامپل، ٹریفک سگنل ریڈ ہے اور سامنے کوئی گاڑی نہیں۔ اب آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا، کوئی دیکھ نہیں رہا، چلو چلتے ہیں۔ دوسرا، یہ قانون میرے اپنی حفاظت کے لیے، اگر میں 2 منٹ انتظار کروں اور سگنل گرین ہونے کے بعد چلوں تو میرا اپنا ضمیر مجھے اپریشیٹ کرے گا۔ اب یہاں فرق قانون کا نہیں، فرق شعور کا ہے۔ ڈسٹ بین چند قدم کی دوری پر ہوتا ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ ایک کاغذ سے کیا فرق پڑتا ہے، اور یہی ایک کاغذ پورے قوم کو گندا کر دیتا ہے۔ یہاں پر مثال یہ ہے کہ دنیا کی ترقی یافتہ قومیں جیسے جاپان، جرمنی، یہ آگے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے آگے نہیں کہ قانون کو فالو کرتے ہیں، بلکہ اس لیے آگے ہے کہ وہاں کے بچوں کو قانون نہیں، ذمہ داری سکھائی جاتی ہے۔ انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ملک تمہارا ہے، اسے خراب کرنا ایسا ہے جیسے اپنے گھر کو خراب کرنا ہے۔ جس طرح اپنے گھر کو صاف رکھتے ہو، اسی طرح اپنے محلے، گلی اور روڈ کو صاف رکھو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قانون فالو کرنا حکومت کا کام ہے اور ایمانداری صرف حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ قوم کو کون بناتا ہے، حکومت یا عوام؟ اگر شہری روڈ پر کچرا پھینکے، لائن توڑے اور جھوٹ کو معمولی بات سمجھے اور رشوت کو گفٹ سمجھے اور سفارش کو حق سمجھے، تو ایسے سچویشن میں بہترین سے بہترین حکومت بھی ناکام ہو جائے گی۔ جو کام ہم کر رہے ہیں، اس کی اجازت دین تو کیا انسانیت بھی نہیں دیتی؟ اگر نماز سے محلے میں صفائی آتی اور حج کرنے سے آپ میں انسانیت آتی اور زکوٰۃ دینے سے آپ کی کرپشن پاک ہوتی، تو یہ ملک پاکستان نہیں، دبئی ہوتا۔ اسلام صرف قوانین کا دین نہیں، یہ شعور کا دین بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے سے تکلیف دہ چیز بھی ہٹانا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ قانون نہیں، شعور تھا۔ اگر آپ کی مرضی ہو تو آپ ہٹا دو، اور اگر آپ کی مرضی نہ ہو تو آپ نہیں ہٹاؤ۔ لیکن یہاں پر بات آپ کی ضمیر پر آتی ہے کہ اگر آپ کا ضمیر زندہ تھا تو آپ ہٹا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خود ہی ایک پولیس پیدا کیا ہے جسے ضمیر کہتے ہیں۔ اب قانون بغیر شعور کے کیا ہوتا ہے؟ قانون بغیر شعور کے ایک ڈنڈا ہوتا ہے، اور ڈنڈے سے صرف کچھ وقت کا ہی نظام آتا ہے، قومیں نہیں بنتی۔ قوم تب بنتی ہے جب ایک انسان یہ سوچے کہ میں قانون توڑ سکتا ہوں، I have the authority، مگر میں نہیں توڑوں گا کیونکہ یہ غلط ہے۔ اب ریئل چینج کہاں سے شروع ہوگا؟ ریئل چینج اوپر سے نہیں، نیچے سے شروع ہوتا ہے۔ جب ایک عام شہری ایمانداری اور اپنے ضمیر کو سامنے رکھ کر کوئی کام کرے، تو 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، چوتھے دن تو بالکل دوسرا انسان اس کی نقل کرے گا، اور آہستہ آہستہ ہر انسان اس کام کو دیکھ کر اپنی ضمیر کو جگائے گا، اور اسی طرح ایک سیویلائزڈ قوم بن جائے گی۔ آخر میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لا کتاب میں ہوتا ہے، مگر قوم کردار میں ہوتی ہے۔ لا سکھائی جاتی ہے، مگر شعور جگایا جاتا ہے۔ جب تک ہم اپنی ذمہ داری کو کسی اور پر ڈالیں گے، قوم اتنی ہی پیچھے جائے گی۔ اس دن ہم ایک سیویلائز نیشن بنیں گے جب ہر شہری یہ سوچے گا کہ یہ ملک میرا ہے، حکومت کا نہیں، میں اسے برباد نہیں ہونے دوں گا۔ تو اگر ہر کسی کو اس ملک کی ترقی چاہیے تو وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح سمجھ کر زندگی گزارے اس ملک میں، تب اس ملک میں ترقی ہوگی۔ آپ یہ نہ سوچے کہ اس نے رونگ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی ہو تو میں بھی کھڑی کر دوں اور مجھے بھی کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ یہاں پر آپ کا ضمیر مر گیا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ اس ملک میں انسان کی طرح رہے یا حیوان کی طرح رہے۔ اگر آپ کو اس ملک کی ترقی چاہیے تو آپ کو اپنا 50% دینا ہوگا، تب یہ ملک جا کر ترقی کرے گا۔ اگر آپ اپنی 50% سے جان چھڑاتے ہیں اور حکومت کو سارا بلیم دے دیتے ہیں، تو تب آپ کی آنے والی نسل آپ کو دعائیں نہیں بد دعائیں دیں گی۔ اگر اس ملک کو ترقی کرنی ہوگی تو آپ کو پہلے شعور پیدا کرنا ہوگا اپنے اندر، تب جا کے یہ ملک ترقی کر سکے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔